یعنی فوراً پہلے مومنوں کے لیے بشارت، اب جہنمیوں کے لیے عذاب الیم کا وہ ہے، والنار مسواہم، سورہ محمد کی آیت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ترغیب کا جو پہلو اختیار کیا ہے، معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر سے گزرتے تھے، انہیں عذاب دیا جاتا تھا تو وہ انہیں فرماتے تھے اصبروا یا صبرا آل یاسر موعدکم الجنہ۔ اور اسلوب ترغیب اور ترہیب میں جو ہے ایک اور طریقہ یہ ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور حدیث مبارک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے ایک بار ترہیب بیان کی، وہاں پر ترغیب نہیں، کیا فرمایا؟ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا۔ یہ ترغیب ہے، یہ ترغیب نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا ایک اسلوب اختیار کیا ہے وہ اسلوب التعالف والستر، لوگوں کو اپنے نزدیک لانے کا اسلوب اور لوگوں کی پردہ پوشی کا اسلوب، یہ بہت ہی اہم اسلوب ہے۔ جو آپ کا مدعو ہو آپ اس کو اپنے نزدیک لائیں۔ کس طریقے سے نزدیک لائیں؟ بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ اور اہم طریقہ ہے حب القلب بالید۔ کہتے ہیں دل کی محبت ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، جب آدمی کسی کو کچھ دے گا تبھی اسے معلوم ہوگا کہ یہ میرے ساتھ محبت کر رہا ہے، حب القلب بالید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلوب کو اختیار کیا ہے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ ایک حدیث میں ہے جو مسلم شریف کتاب الفضائل میں ہے، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطا۔ اللہ کے رسول کو جب بھی اسلام کے نام پر کسی نے کچھ پوچھا، کچھ مانگا تو وہ دیتے تھے۔ وقد جاءه رجل فاعطاه غنما بین جبلین، ایک آدمی ان کے پاس آیا تو دو پہاڑوں کے درمیان ایک ریوڑ تھا، اللہ کے رسول نے اسے فرمایا یہ ریوڑ سب لے جاؤ۔ تو وہ اپنی قوم کی طرف گیا تو اس نے کہا یا قوم اسلموا فإن محمد یؤتی عطاء لا یخشى الفاقہ۔ اور انس بن مالک کا قول ہے، فرمایا کان الرجل یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسلم لشیء یؤتاه من الدنیا۔ فرمایا کوئی آدمی آتا تھا تو وہ کسی دنیاوی چیز کی بنیاد پر ایمان لاتا تھا، اسے کچھ دیا جاتا تھا وہ اس پر ایمان لاتا تھا، فلا یمسی، تو شام ہونے سے پہلے ایسا ہوتا تھا، حتی یکون الاسلام احب الیہ، تو دنیا وما فیہا سے سب سے زیادہ محبوب اور پسند اس کے سامنے کون سی چیز ہوتی تھی؟ دین اسلام۔ ایمان کس بنیاد پر لاتا تھا؟ کسی ہدیہ کی بنیاد پر، عطیہ کی بنیاد پر، لیکن شام ہونے تک اسے دین کی اصل بات لب لباب سمجھ آتی تھی، اور وہ شام ہونے تک اسلام اس کے نزدیک دنیا وما فیہا سے سب سے زیادہ محبوب ہوتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اسلوب اختیار کیا ہے یہ آج بھی دیکھا جاتا ہے۔ میں ایک مولوی صاحب کے ساتھ تھا، وہ ایک صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آئے، سومو میں انہیں بٹھایا، کیلا لایا، اس طرح کی کئی چیزیں لائے اور انہیں کھانے کو دی۔ جب وہ صاحب نیچے اترے تو پھر مولوی صاحب نے کہا کہ یہ زوالوجی میں کچھ کر رہے ہیں، مجھے آدمی اس وقت ٹیچر تھے یا کچھ تھے، کیا تھے، زوالوجی کے وہ ماہر ہیں، تو انہیں میں ترغیب اور ترغیب کے ذریعے سے اور اسلوب التعالف اور اس کے ذریعے سے اپنے نزدیک لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو مجھے ان کا اسلوب بہت زیادہ پسند آیا۔ پھر کچھ ہی سال ہوئے کہ وہ آدمی ان کی باتوں کا معترف اور معتقد اور ان کا شیدائی بنا تھا۔ اور اسی طرح اسلوب الستر جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک آدمی باہر سے گزرا، حضرت عائشہ سے فرمایا یا عائشہ بیس اخو عشیرہ، اے عائشہ یہ آدمی بہت ہی برا آدمی۔ لیکن جب وہ آدمی اندر آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے بات کی، نرم بات کی۔ تو جب وہ چلا گیا تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کب دیکھا کہ میں زبان کے اعتبار سے تند ہوں یا کسی کے ساتھ سخت گو ہوں؟ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس برائی کا پردہ کیا، اس کے سامنے اسے کچھ نہیں کہا۔ اور دوسرے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو پردہ کیا اللہ اس کا پردہ کرے گا۔ لہذا اسلوب الستر۔ اس کے بعد دوسرا ایک اسلوب ہے جوش دلانے کا اسلوب، غیرت کا اسلوب، جذبہ کا اسلوب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جہاد پر تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام تھوڑے سے کمزور ہو گئے اور مثلا جو ہے حرکت اتنی وہ نہیں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو انہوں نے فرمایا یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے شہ سوارو چلو دوڑ پڑو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا خیل اللہ ارکبی تو سارے صحابہ ایک دم چست تندرست ہو کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ایک دم وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر یہ لفظ کہنا یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے شہ سوارو چلو دوڑ پڑو، یہ ان کے لیے کیا تھا؟ اسلوب حفظ
आतिफा, यानी लोगों के अंदर जो जोश मौजूद है, गैरत मौजूद है, उसे भड़काने का उसलूब। और इसी तरह गैरत का उसलूब ये उस हदीस में भी आता है जिसमें एक साहिब के बारे में आया है, अन्नफातन शाबन अतन नबी, एक नौजवान आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बदकारी की इजाजत दे दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उन्होंने उसे मना किया, फज़जरू, सहाबा ने उसे मना किया, धुतकारा, डांटा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया माह माह, छोड़ो इसको, लाओ इधर। काला उद्नु फदना मिनहु करीबन, फरमाया मेरे नजदीक आओ, वो आया। काला इजलिस, वो बैठा, फरमाया बैठो, तो वो बैठा। काला तुहिब्बुहु लिउम्मिका, फरमाया क्या तुझे पसंद है कि कोई दूसरा शख्स आकर मुझे इसी बदकारी की इजाजत तेरी माँ के बारे में कहे? तो उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ला वल्लाह, हरगिज नहीं, जअलनी अल्लाहु फिदाक, अल्लाह ताला मुझे आप पर कुर्बान करे, मैं किसी भी सूरत में अपनी माँ के लिए पसंद। अब अल्लाह के रसूल ने इसके अंदर क्या किया, गैरत का जो जज्बा इंसान के अंदर होता है उसे उजागर किया। और जब फिर पूछा अल्लाह के रसूल से, क्या आपकी बहन के बारे में पसंद करते हो? वज़कर अल-अम्मत वल खाला, तो उसने जब बिल्कुल इनकार किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलन्नासु युहिब्बूनहु लिबनातिहिम, लोग भी इसे अपनी माओं के लिए, बहनों के लिए, खाला के लिए, फूफी के लिए पसंद नहीं करते। तो फिर अल्लाह के रसूल ने उनकी दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ंबह व तहिर क़ल्बह व हस्सिन फ़रजा फ़लम यकुन बअदु ज़ालिकल फ़ता यल्तफ़ित इला शै। रावी बयान करता है कि इसके बाद वो जवान इधर उधर कहीं भी देखता नहीं था, यानी इतना अल्लाह ताला ने उसे इस्लाह अता फरमाया कि वो इधर उधर नहीं देखता था। और इस हदीस में जो उसलूब है इसे उलमाए किराम उसलूबुल हिवार भी कहते हैं, यानी मुनाकशा का उसलूब, हिवार का उसलूब, कि दाई अपनी तरह से बात कहे, मदऊ जवाब दे, दाई फिर दोहराए, मदऊ फिर जवाब दे, दाई इधर से दूसरी बात कहे, मदऊ फिर जवाब दे, उसलूबुल हिवार। अच्छा, इसके बाद दूसरा एक उसलूब है लोगों को तौबह की तरफ शौक दिलाना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु इब्न आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईना अत-तव्वाबून, तिरमिजी की हदीस है और इमाम तिरमिजी ने फरमाया हसन गरीब। और इसके साथ दूसरी अहादीस भी हैं, जैसे मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ लम तुज़निबू लज़हब अल्लाहु बिकुम व लजाअ बिक़ौमिन युज़निबून फ़यस्तग़फिरूनल्लाह फ़यग़फ़िरु लहुम। इसके बाद है उसलूबुज़ ज़ज्र, ये सारे असालीब जो अभी तक है ये नरमी के असालीब थे, अब थोड़ी सी सख्ती, उसलूबुज़ ज़ज्र वल इग़लाज़ फ़िल क़ौल, आदमी अपनी जुबान में थोड़ी सी तुंद गोई लाए, थोड़ा सा डांट डपट का तरीका। और जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया वग़्लुज़ अलैहिम, थोड़ी सी शिद्दत इख्तियार करो। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग तस्वीरें खींचते हैं, या आयशा इन्ना अस्हाब हाज़िहि सुवर युअज़्ज़बून युक़ालु लहुम अहयु मा खलक़तुम, कि इन सूरतों के जो लोग हैं, असहाब हैं, उन्हें अजाब दिया जाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लअन अल्लाह, अल्लाह ताला लानत करे उसको, मन लअन वालिदैहि, जो अपने वालिदैन को लानत कहे। यानी अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर कौन सा उसलूब इख्तियार किया? ये नरमी का उसलूब है, ये उसलूब लीन व रिफ़्क़ है नहीं, ये उसलूब ज़ज्र व तौबीख़। और इसी तरह लअन अल्लाहु वाशिमता वल मुस्तवशिमा, लअन अल्लाहु नामिसता वल मुतनम्मिसा, लअन अल्लाहु, इसी तरह दूसरी चीज़ लिमन गय्यर मनारुल अर्ज़, लअन अल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की। और इसी तरह दूसरा एक उसलूब है, उसलूब अर्रिद बिइक़ामतिल हुदूद अश-शरइय्या, शरई हुदूद कायम करके लोगों को गुनाहों से बाज रखने का उसलूब। मसला कोई शख्स शराब पीने का शिकार हुआ, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि इसने शराब पी थी, तो क्या उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ किया? इसी तरह नहीं, बल्कि शराबी के लिए एक हद हुआ करती है। किसी शख्स ने कत्ल किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ इसने कत्ल किया, तो क्या उसे माफ किया गया? नहीं। इस गलती पर जो उसलूब था इन्हें नसीहत का, वापस लाने का, वो क्या था कि किसास में इस शख्स को भी कत्ल किया जाए। और 10वां उसलूब जिसे मैं इस ज़माने में बहुत ही अहम समझता हूँ वो है उसलूब ईजादुल बदाइल, अल्टरनेट देने का उसलूब। आजकल अक्सर ऐसा होता है कि दाई लोगों को अमर बिल मारूफ करता है, नही अनिल मुनकर करता है, लोगों को डांटता है, लोगों को बुरी चीज़ों पर जो है बाज रखने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन अल्टरनेट नहीं दे सकता है। आप कहेंगे, आप मसला हमने आपकी बात नहीं समझी, मसलन आप कहेंगे कि यहाँ पर कोई पार्क है जहाँ पर लोग जाकर बेपर्दगी करते हैं वगैरह ये चीज़ें,
ہمیں اس کا آلٹرنیٹ دینا ہے، ایسی پارک ہو جہاں پر بے پردگی نہ ہو، جہاں پر اچھی مثلا وہ نظام کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ لوگ آ سکے جا سکے، تب جا کر ہم اس برائی کو رکا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو منع کریں گے کہ فلانی اسکول میں اپنے بچے کو مت بھیجو، وہاں یہ عیسائی بنے گے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایجاد البدائل کا طریقہ ضروری ہے، اسلوب ایجاد البدائل۔ ہمیں لوگوں کو پہلے آلٹرنیٹ دینا ہے، ہم لوگوں کو کہیں گے کہ فلانی کام مت کرو، ہمیں اس کا آلٹرنیٹ دینا ہے۔ اور اللہ نے اس اسلوب کو اختیار کیا ہے، اللہ کے رسول نے اس اسلوب کو اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا، لیکن اس کے مقابلے میں آلٹرنیٹ کیا دیا؟ تجارت حلال کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ نے زنا حرام کیا، ولا تقربوا الزنا، لیکن اس کے آلٹرنیٹ کیا دیا؟ وانکحوا الایام منکم والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح اس کا آلٹرنیٹ دیا، لہذا زنا کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ بلکہ ایک ہی نکاح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تعدد الزوجات بشرط العدل، عدل کی شرط رکھ کر تعدد الزوجات کی اجازت دی۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، جتنی عورتیں آپ کو پسند آئے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اور وہ تعداد بیان کی، مسنا، چاہو تو 2 کرو، سلاس چاہو تو 3 کے ساتھ کرو، ورباع چاہو تو 4 عورت کے ساتھ نکاح کرو۔ یعنی ایجاد البدائل۔ اگر ایک طرف اللہ نے فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے نکاح کا جو طریقہ دیا وہ اس کا آلٹرنیٹ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتہ والخنزیر والاصنام، لیکن اس کے ساتھ دوسری تمام قسم کی بویوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور انہیں حلال قرار دیا۔ اور اس کے بعد اسلوب الحجر، کہ اگر کسی پر یہ سارے اسالیب کام نہ آئے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، ترک موالات کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب الحجر اختیار کیا ہے ان 3 آدمیوں کے ساتھ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ولا یحل لمسلم ان یہجر اخاه فوق 3 ایام، متفق علیہ حدیث ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ 3 دنوں تک انسان حجر کر سکتا ہے۔ اور دوسری ایک حدیث ہے جو تھوڑی سی اس موضوع سے الگ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ اس شخص کے لیے جسے کوئی بدکاری سرزد ہوئی ہو، اس کے لیے جو سزا بیان کی وہ ایک تو 100 کوڑے ہیں، اور دوسرا کیا فرمایا؟ جلد مئت و نفی عام، کہ 1 سال تک اسے اپنے علاقے سے دور کیا جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ احادیث الانبیاء بخاری شریف کی اور مسلم کی کتاب التوبہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، وہ ایک جگہ پر غلط کام کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے 99 قتل کیے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھے بتائے گا مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اسے ایک راہب کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا آپ کے لیے توبہ نہیں ہے، تو اس نے راہب کو بھی قتل کیا۔ کہا جب 99 پر توبہ نہیں ہے تو 100 برابر ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک عالم کے پاس اسے لوگ لے گئے، تو عالم نے اسے کہا کہ آپ جس زمین میں رہتے ہو ہرگز اس زمین میں واپس مت جاؤ، آپ اس زمین کو چھوڑ کر دوسری زمین میں جاؤ، وہاں پر صالح لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر آپ کی جو بیئہ ہے، معاشرہ ہے، سماج ہے، وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اور اس میں اسلوب الحجر کی مثال ہے، جیسا کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور اس قدر پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اسالیب جاننے اور ان پر عمل کرنے اور ان کے مطابق لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر پر شکر اور تقدیر کے اعتبار سے، کیونکہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، وہ شخص اللہ کا شکر گزار نہیں بن سکتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے۔ اس اعتبار سے اللہ کے شکر کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ہم اس وقت ان تمام اسلاف اور ہمارے اکابرین کی سیرت اور ان کی محنت اور قدکوشوں کا بہت ہی شکریہ کی نظروں سے ہم انہیں دیکھتے ہیں، جنہوں نے اس علمی درسگاہ اور دانشگاہ کو تعمیر کرنے میں اپنا وہ کردار ادا کیا اور اپنی محنتیں انہوں نے اس وقت صرف کی ہیں۔ اور اللہ کے فضل و احسان سے ایک ایسی دانشگاہ تعمیر ہوئی جہاں ہم نے بھی تعلیم حاصل کی ہے اور آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے اساتذہ نے بھی یہاں تعلیم حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ان میں سے وفات پا چکے ہیں اجر عظیم سے نوازے، مغفرت سے نوازے، اور جو زندہ ہے انہیں اللہ تعالیٰ صحت یابی سے نوازے اور انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد شکر اور اس کے شکر و تقدیر کے تحت میں ان تمام ذمہ داران کا شکریہ کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر آنے کے لیے دعوت دی، اور میں اس کا بھی اعتراف کرتا ہوں، قصور کا اعتراف کرتا ہوں، کیونکہ ابن سید الناس نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آج کچھ لکھے گا
تو جب وہ کل اسے دیکھے گا تو وہ کہے گا وَلَوْ غُيِّرَ هَذَا وَجُعِلَ فِي مَكَانِ كَذَا وَلَوْ أُخِّرَ هَذَا وَلَوْ قُدِّمَ هَذَا. وہ دیکھ کر کہے گا اگر یہ عبارت یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھی جاتی تو اچھا ہوتا, اگر اسے پہلے لایا جاتا, اگر اسے بعد میں لایا جاتا. تو اس اعتبار سے میں قصور کا معترف ہوں. کل تقریباً 12 بجے دن کے تھے جس وقت مجھے فون آیا, اور میں نے ایک چھوٹا سا مذکرہ کل 12 بجے سے اس وقت تیار کرنے کی کوشش کی ہے. اسالیبی دعوت نبویہ کے موضوع کے تحت مجھے امید ہے کہ اس میں جو تقصیر پائی گئی ہوگی آپ سب اسے مثلا عفو اور درگزر کے دامن میں جگہ دیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. جزاک اللہ خیر. محترم مبشر احمد وانی صاحب, آپ لوگ نے